اچھا، اب اگلی بات کو ذرا سمجھیے کہ دوسرا ہمارا ٹاپک آج کے درس کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دو طرح کی دی گئی۔ کتنی طرح کی؟ دو طرح کی۔ ان میں سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر اذیت پہنچانا۔ کون سی؟ جسمانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر، جس کو آپ کہہ لیں کہ فزیکلی ٹارچر کرنا، فزیکلی ٹارچر۔ اب اس کے لیے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس نماز کے موقع پر ایک بدبخت اٹھا، ابو جہل، اور اس کے ساتھ 6 اور بدماش بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو جہل کہنے لگا فلاں محلے میں ایک اونٹنی ذبح ہوئی ہے، کوئی ہے تم میں سے جائے اور اس کی بچہ دانی یا اس کی اوجری اٹھا کر لائے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے تو لا کر اس کی پیٹھ پر، اس کی یعنی گردن پر لا کر وہ اوجری رکھ دی جائے۔ تو عقبہ بن ابی معیط لعنتی کہنے لگا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ گیا، اوجری لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اس ظالم کمینے نے وہ اوجری آپ کی پیٹھ پر رکھ دی۔ جب پیٹھ پر رکھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، وہ چھوٹی سی ابھی بچی ہیں، وہ آئیں اور انہوں نے آ کر اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے ہاتھوں کے ساتھ اس اوجری کو پیچھے دھکیلا۔ تو اس کے بعد ان کو یعنی برا بلا کہنے لگی۔ اللہ کے رسول نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے ان 7 کا نام لے کر، ایک ایک کا نام لے کر آپ نے پھر ان کے لیے بد دعا کی، یا اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، یا اللہ عتبہ کو پکڑ لے، شیبہ کو پکڑ لے، فلاں کو۔ جتنے وہاں 7 آدمی تھے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں اس وقت پاس کھڑا تھا اور میں نے آپ کی وہ ساری بد دعا سنی۔ تو جب میں نے بدر کے مقتول دیکھے تو ان 7 کی لاشیں میں نے بدر کے کنویں کے اندر پھینکی ہوئی دیکھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ٹارچر ہے، جسمانی اذیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یعنی ایک جگہ قرآن سنا رہے ہیں، اور یہی عقبہ بن ابی معیط یہ آیا اور اس نے آپ کے گلے کے اندر ایک کپڑا ڈالا اور اس کو بل دیتا جا رہا ہے، بل دیتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو تھا وہ رک گیا، اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے۔ کسی نے جا کر فوراً سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جا کر بتا دیا کہ آپ کے ساتھی کو ایک چوک کے اندر اس طرح جسمانی اذیت دی جا رہی ہے۔ فوراً بھاگے بھاگے آئے اور انہوں نے آ کر زوردار دھکا دیا، عقبہ بن ابی معیط کو پیچھے پھینکا۔ اب وہاں جتنے کافر تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا، پھر وہ سارے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر وہ تشدد کرنے لگ گئے۔ اتنا تشدد کیا، اتنا تشدد کیا کہ مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہاں تک کہ اپنی طرف سے وہ ابو بکر صدیق کو ختم کر کے گئے، لیکن وہ ختم نہیں ہوئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر کیا کیا گیا؟ جسمانی تکلیف۔ تیسری میں آپ کو مثال عرض کروں، اللہ کے رسول جب ایک دفعہ طائف کے شہر کے اندر گئے تو آپ نے طائف کے اندر جا کر وہاں کے سرداروں کو ایک حویلی میں اکٹھا کیا، آپ نے ان کو اپنا پیغام سنایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس بات کی دعوت دینے آیا ہوں کہ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، پوجا پرستش کے لائق ہے، وہ ایک اللہ ہی ہمارے رکوع اور سجدے کے لائق ہے، اس ایک اللہ کو ہی پکارنا چاہیے۔ یہ جو ہم نے اپنے لات منات عزا بنائے ہوئے ہیں اور جن معبودوں کو ہم خود اپنے
ہاتھ سے گھڑتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ معبود نہیں، معبود برحق صرف ایک اللہ ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں پیغام سنانے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، وہاں سرداروں نے نوجوان چھوکرے پیچھے لگا دیے، اللہ کے رسول کو اس طائف کی گلیوں کے اندر، صاحب کے روڈ کے اوپر، چوکوں چراہوں کے اندر اللہ کے رسول کو پتھر مارے گئے اور آپ کو جسمانی طور پر اذیت پہنچائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے لے کر سارے جسم سے خون بہتا بہتا آپ کے پاؤں مبارک تک چلا گیا، آپ کے جوتے مبارک آپ کے خون سے تر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، ایک باغ آیا، وہاں اللہ کے رسول جا کر بیٹھے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا، اوپر سے آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں فرشتہ ہوں پہاڑوں کا، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ، جا کر محمد الرسول اللہ سے پوچھو، اگر وہ کہیں تو دو پہاڑوں کے درمیان لا کر پورے کے پورے طائف شہر کو یعنی بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دو، اور میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اگر یہ نہ صحیح ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں کوئی ایسا فرد نکل آئے جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجری کا پھینکا جانا، آپ کے گلے میں کپڑا ڈالنا، آپ کو طائف کے بازاروں اور چوکوں چراہوں کے اندر پتھروں کا لگنا، پھر اللہ کے رسول جب اپنے ساتھ ساتھی لے کر احد کے میدان میں گئے، وہاں آپ کے چہرہ اقدس پر ایک پتھر آ کر لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سامنے والے دونوں دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اور پھر ایک ظالم آگے آیا، اس نے آپ پر تلوار کا وار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ تلوار کا وار لگا اور آپ کے چہرہ مبارک سے خون بہنے لگا۔ پھر ایک اور آیا، اس نے سر کے اوپر وار کیا، اللہ کے نبی کو دو تلواروں کے وار ہوئے، پتھر لگا، آپ کے سر مبارک سے خون بہ رہا ہے، چہرے سے خون بہ رہا ہے، آپ کے دندان شہید ہو گئے، آپ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ہوش آیا اٹھے تو اللہ کے رسول اپنے چہرے سے ایسے خون پونچھ رہے ہیں، سر سے خون صاف کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی کہ جنہوں نے اپنے نبی کا سر پھوڑ دیا، اپنے نبی کے دندان شہید کر دیے، یہ قوم کیسے فلاح پائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً ایت اتار دی، لیس لک من الامر شیء، کہ اے نبی آپ کا یہ کام نہیں کہ کام فلاح کون پائے گا کون نہیں پائے گا، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ تبلیغ کریں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑی بڑی جسمانی اذیتیں ہیں جو پہنچائی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائیوں جو اذیتیں پہنچائی گئیں، ان میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ جسمانی اذیت، اور دوسری قسم کیا ہے؟ وہ ہے روحانی اذیت۔ وہ کون سی اذیت ہے؟ روحانی۔ اب وہ روحانی اذیت کیا ہے بھلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے یعنی آپ کے بارے میں یہ کہا کہ نعوذ باللہ یہ ایک دیوانہ شخص ہے۔ کیا کہا؟ مجنون۔ وما انت بنعمت ربک بمجنون۔ آپ کو مجنون کا، جو بھی مکے میں داخل ہوتا اس کو روئی پکڑا دیتے، کہتے مکہ کے اندر ایک پاگل رہتا ہے، یہ روئی اپنے کان میں ڈال لے، کہیں اس کی کوئی بات تیرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ یعنی اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا۔
آپ کو کاہن کہا گیا، نعوذ باللہ آپ کو مذمم کہا گیا، مذمت کیا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں تسلی دی، فرمایا فاصبر علی ما یقولون، اے نبی جو یہ آپ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں آپ نے ان کی باتوں میں کوئی دل برداشتہ نہیں ہونا، حوصلہ نہیں ہارنا، آپ نے تندہی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ شاعر ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ان باتوں کی روحانی طور پر تکلیف ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی نا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حنین کی جنگ سے فارغ ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم کیا، اور اس تقسیم کے اندر آپ نے جو نئے مسلمان ہونے والے تھے آپ نے ذرا ان کو مال زیادہ دے دیا تاکہ یہ اسلام پر جم جائیں، یہ اسلام پر پختہ ہو جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تدبیر تھی اور آپ کا ایک انتظامی معاملہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان نئے مسلمان ہونے والوں کو اللہ کے رسول نے جب مال زیادہ دیا تو وہاں ایک بدبخت بھی تھا، اس ظالم نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعدل یا محمد، اے محمد عدل کر، انصاف کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یعدل اذ لم اعدل، اگر میں نے بھی اس نیلے آسمان کے نیچے میں نے بھی اگر انصاف نہیں کرنا تو میرے سوا کون ہوگا جو انصاف کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں میرے سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ جب اتنی بات ارشاد فرمائی، وہاں خالد بن ولید تھے رضی اللہ عنہ، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں میں اس بے ایمان کا سر اڑا دوں، میں اس کو قتل کر دوں۔ اللہ اکبر، کیا کر دوں؟ میں اس کو قتل کر دوں۔ اس نے آپ کے بارے میں یہ جملہ کہا ہے کہ اعدل یا محمد، اے محمد عدل کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ اس وقت کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو یعنی مجھے تکلیف دینے والا ایک جملہ انہوں نے کہا ہے۔ فرمایا فقد اوذی موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے زیادہ ستایا گیا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بھی صبر ہی کیا تھا، تو میں بھی ان جیسے بدبختوں کی باتوں پہ صبر ہی کروں گا۔ وہ جو بات کرنے والا تھا وہ ایک بہت بڑا منافق تھا۔ کون تھا؟ منافق۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کی نسل میں سے ایسی قوم پیدا ہوگی کہ جو قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ فرمایا اس کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اس کی نسل سے آگے پھر خوارج پیدا ہوئے، خارجی لوگ جو کلمہ پڑھتے تھے اور وہ مسلمانوں کو کافر کہتے تھے، تو وہ خوارج وہ اس شخص کی نسل سے پیدا ہوئے جن کو آج کل ہم تکفیری کہتے ہیں نا کہ یہ تکفیری ہیں۔ یہ تکفیری اور یہ خوارج وہ ایک ہی شکل ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا عدل کیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک روحانی اذیت کا پہنچانے والا ایک جملہ تھا، عدل کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اسی طرح اور بھی کئی ایسے موقع آئے
کہ اللہ کے رسول کو روحانی طور پر ایک وقت ایسا آیا کہ مدینے کا جو سردار ایک یعنی کہ منافق تھا، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس ظالم نے ایک ایسا وقت آیا کہ اس نے اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ فقیہہ و زکیہ رضی اللہ عنہا ام المومنین مادر ملت ناموس مصطفیٰ، ان کے اوپر اس ظالم نے یعنی بہتان باندھ دیا، نعوذ باللہ ان کے اوپر تہمت لگا دی، اور جب یہ تہمت لگی اور یہ بات آگے چلتی جا رہی ہے، پورے مدینے کے اندر یہ بات پھیلتی جا رہی ہے، ایک دن آیا اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو مسجد میں اکٹھا کیا اور آپ نے سب کو اکٹھا کر کے فرمایا کون ہے جو اس شخص کے خلاف آج میری مدد کرے کہ جس کی تکلیف اب پہنچتے پہنچتے میرے گھر والوں تک بھی پہنچ گئی۔ پہلے تو وہ صرف مجھے تکلیف پہنچاتا تھا نا، مجھے تنگ کرتا تھا، اب اس کی تکلیف کا دائرہ کار میری بیوی تک بھی آ گیا ہے، اس نے میری بیوی کے اوپر بھی اب اس طرح کی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت جناب سیدنا عمر بن خطاب وہاں تھے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ یہ فرمائیں کہ جب آپ نے سیدہ عائشہ سے شادی کی تھی، نکاح کیا تھا، اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ کی وحی کے مطابق نکاح کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اللہ کی وحی کے مطابق نکاح کیا تھا، اللہ نے ہی مجھے اشارہ کیا تھا خواب کے اندر، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، فوراً سیدنا عمر بن خطاب کہنے لگے اللہ کے رسول پھر آپ کی بیوی جو ہیں سیدہ عائشہ، میں آپ کو اس بارے میں گارنٹی دیتا ہوں پھر ان کی ذات میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خبیث مرد ہوتے ہیں وہ خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، اور جو خبیث عورتیں ہوتی ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، جو طیب مرد ہوتے ہیں وہ طیب عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے یہ قاعدہ کلیہ پیش کیا، فرمایا چونکہ آپ طیب ہیں آپ کی بیوی بھی طیب ہے۔ جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ تو لہذا میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر ایک جسمانی طور پر اذیتیں پہنچائی گئیں، اور اس کی میں نے آپ کو کئی مثالیں دی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر بھی اذیتیں پہنچائی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے القابات دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انصاف کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگانا، یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اذیت پہنچانے کے لیے، ان سے روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی۔ تو لہذا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچاتے ہیں اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں،